الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللہ کے مطلق کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں، جس کے مقابلہ میں خبر واحد ہے۔ کتاب اللہ کے مطلق اور خبر واحد کے درمیان تطبیق دینا بھی ممکن ہے۔ مثال کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مطلقاً طواف کعبہ فرض ہے، وضو کی قید کے ساتھ مقید نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مطلقاً طواف کعبہ فرض ہے، طواف کعبہ فرض ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے۔ طواف کعبہ فرض ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان ہیں۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ طواف کعبہ مطلقاً طواف کعبہ فرض ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے، لہذا ثابت ہوا اور وضو اس کے لیے شرط ہے۔ نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا یطوفن بالبیت محدث ولا عریان، خبردار کوئی بے وضو اور کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً طواف کعبہ فرض ہے اور وضو اس کے لیے شرط ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو کو طواف کعبہ سے منع نہ فرماتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، آپ فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کریں، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ اب یہ آیا کریمہ طواف کے معنی میں مطلق ہے، طواف کے معنی میں، اور طواف کا معنی ہے کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا، کعبہ کے ارد گرد اونچا بولو، لہذا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مطلقاً طواف فرض ہے، مطلقاً طواف فرض ہے، وضو کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اگر ہم خبر واحد کے مطابق طواف کعبہ کو وضو کی قید کے ساتھ مقید کر دیں تو اس صورت میں کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور مطلق کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر مطلق کتاب اللہ کے مطلق اور خبر واحد کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہے، وہ اس طرح کہ ہم مطلق طواف کعبہ کو فرض قرار دیں گے کتاب اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وضو کو واجب قرار دیں گے خبر واحد کے حکم کے ساتھ۔ جس طرح نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو اس کو سجدہ سہو کے ساتھ پورا کر دیا جاتا ہے، اور طواف نماز کی طرح ہے نا، تو جس طرح نماز میں کوئی واجب رہ جائے تو اس کو سجدہ سہو کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح طواف زیارت میں وضو رہ جائے تو اس کو طواف زیارت میں واجب وضو رہ جائے تو اس کو دام کے ساتھ پورا کیا جائے گا، اور طواف قدوم میں واجب وضو رہ جائے تو اس کو صدقہ کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق فی مسمى الطواف بالبیت، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق فی مسمى الطواف بالبیت، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف نہ کریں، یعنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدیم گھر کا طواف نہ کریں۔ یہ آیت بیت اللہ کے طواف کے معنی میں مطلق ہے، بیت اللہ کے طواف کے معنی میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر، پس اس اطلاق پر خبر کے ساتھ وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، بل یعمل بہ علی وجہ، بلکہ اس خبر کے ساتھ ایسے طریقہ پر عمل کیا جائے گا جس طریقہ کے ذریعے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو، بہی طور کے مطلق طواف فرض ہوگا کتاب کے حکم کے ساتھ اور وضو واجب ہوگا خبر واحد کے حکم کے ساتھ۔ فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب بالدم، پس
وضو واجب کے چھوڑنے کے ساتھ لازم آنے والے نقصان کو دم کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ وضو واجب کے ترک کرنے کے ساتھ لازم آنے والے نقصان کو دم کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔